ایک بات ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم اٹھاؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم اٹھاؤں گا. کیا تم میری طرف چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. وہ قدم کیا ہے یا اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف خیر ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق شر ہے. اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی جس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں شر، یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں آتا. یہ مخلوق کا کانسیکوینس ہے. مخلوق کا کانسیکوینس ہے. اللہ تعالیٰ مطلب تم نہیں تصور کر سکتے. اگر تم دیکھو، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو تصور کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کو زمین سے نہیں پہچانو. زمین سے نہیں پہچانو، کیونکہ زمین ان اے وے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن زمین ان اے وے کانشیسنیس میں اللہ تعالیٰ سے دور ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب کانشیسنیس جنت ہے، جہاں خدا بہت حد تک ظاہر ہے. بہت حد تک، مکمل نہیں، یہ تو ناممکن ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کئی دفعہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب، جہاں تمہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محسوس ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رائے کیا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی شعاع نہیں پہنچتی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی شعاؤں کو، اپنی صفات کو منع کیا ہوا ہے کہ تم نے اس جگہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، اس جگہ کو جہنم کہتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہیں پہنچتی. مطلب یہ میں تشبیہ میں سمجھا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور جہنم میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات اس مخلوق کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نہیں دینی، میں نے تمہیں اپنی مغفرت نہیں دینی. نہیں دینی، سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا، کچھ نہیں دینا. تو جس جہاں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے تم کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو جہنم کہتے ہیں. یہ نہیں کہ میں تم سے کچھ لے لوں گا اور تم خالی ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے میں نے تم کو کچھ نہیں دینا. اس پوائنٹ کو بہت غور سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے ہماری زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ ابھی تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے کیا کچھ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے تم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہو. اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ نہیں دیں گے تو ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، تمہاری چمڑی ادھڑ رہی ہوگی، تمہیں موت نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ ممیت جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے وہ بھی تم سے ناراض ہوگا. تم موت کی دعائیں کر رہے ہوگے، لیکن صفت ممیت، وہ جو مارتا ہے، وہ تمہیں نہیں مارے گا، وہ تم سے، ممیت بھی تم سے ناراض ہوگا، ممیت بھی تم سے ناراض ہوگا، رحمان بھی تم سے ناراض ہوگا، رحیم بھی تم سے ناراض ہوگا. تو وہ تمہیں مارے گا نہیں. شافی تم سے ناراض ہوگا، وہ تمہیں شفا نہیں دے گا. اس کو جہنم کہتے ہیں، جہاں اللہ کی کوئی صفت تم سے راضی نہیں ہوگی، تم سے ناراض ہوگی. اس کو جہنم کہتے ہیں. تو جہاں اللہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ مخلوق کی طرف توجہ نہیں کر رہا کسی بھی صفت کے حوالے سے، اس کو جہنم کہتے ہیں. اور جب اللہ اپنی تمام صفات کو اپنی مخلوق پہ نچھاور کر رہا ہے،
اپنی تمام صفات کو. یہ لوگوں کا کمال نہیں ہے، یہ جنتی انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ جہاں پر وہ اپنی تمام صفات اپنی مخلوق پہ نچھاور کر رہا ہے. اس کو جنت کہتے ہیں. اور یہ زمین جو ہے، اب سوچو ذرا، جہنم کے تصور سے اس زمین کے بارے میں سوچو. یہ کتنی بہترین رہنے کی جگہ ہے اگر تم جہنم کو تصور کرو. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل زمین پر موجود ہے اگر تم جہنم کو تصور کرو. زمین پر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے ودود ہیں، اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے لونگ ہیں، اتنے کیئرنگ ہیں. تم تو اپنی ایک ماں چھوڑو، ساری دنیا کی مائیں تمہاری ماں بن جائیں اور ان کی زندگی میں اور کوئی کام نہ ہو سوائے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے، اور تم اللہ کو جانتے ہو، تو تم اپنی ان ساری ماؤں کو کہو کہ امی جان، میں نے مرنا ہے اور میں نے اللہ میاں کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہ میرا آپ سے زیادہ اچھا خیال رکھے گا. تمہارا تصور ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط ملت ہے. تو اتنا کریم اگر رب ہے، اتنا کریم اگر رب ہے، تو وہ اتنا ہی لونگ ہے، اور اس کو اپنے ہر بندے سے اتنی محبت ہے کہ وہ کہتا ہے تم ایک اچھی بات کرو، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے. مجھے کہہ رہا ہے اپنی محفل میں میرا ذکر کرو، میں اپنی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا. تو میں تو بڑی گرم جوشی سے، محبت سے، احترام سے، خلوص سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بات قرآن شریف میں، یہ بات سچ ہے. تو وہ تو اتنا میری کیا اوقات ہے، یا کسی انسان کی کیا اوقات ہے؟ اتنے دنیا بھری پڑی ہے، جتنے لوگ دل خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو بندے کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سچ مچ میں اپنے ہر بندے سے، مطلب تم زمین پر اس انس کی، اس محبت کی، اس اخلاص کی تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر تم باپ ہو تو تمہیں کوئی اپنے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے پیار ہے، تمہارے گھر میں نبی اگر تمہاری اولاد ہوتی، تمہیں اس سے اتنا پیار نہیں ہو سکتا جتنا اللہ تعالیٰ کو تم سے پیار ہے. تو وہ اپنے ہر بندے کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہر بندے کی طرف. اس میں، اس توجہ میں جو ایک صفت رحمان ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے اس کے اندر. یعنی کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تم دیکھ لو، تم جہنم کو 2 منٹ کے لیے تصور کرو، تمہیں کوئی بت پرست سے زندہ نظر آتا ہے جیسے وہ جہنم میں؟ تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ بت پرست سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں، بت پرست سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں اس زمین کے اوپر. جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ اس جہاں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں جتنی اپنی صفات کو رکھا ہوا ہے، جتنی اس نے یہاں پہ اجازت رکھی ہوئی ہے، وہ بت پرست بھی اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے، دہریہ بھی اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے، جو کہتا ہے کوئی اللہ ہے ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیوی بچوں میں سکون دیتا ہے، ماں باپ کے پاس پیدا ہوتا ہے، کسی کو ممی کہتا ہے، کسی کو ڈیڈی کہتا ہے، وہ بھی زندگی میں ترقی کرتا ہے، اللہ اس کو پیسے بھی دیتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے. جب آخرت میں جائے گا، حساب تو وہاں ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر کامل ہو جائے گی. لیکن یہاں ابھی جب تک وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وقت دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا. اس جہاں کے اوپر وہ سب کو دے رہا ہے اور برابری سے دے رہا ہے.
کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے ہاں جب تو میرے پاس آئے گا یہاں کا حساب دینے کے لیے، جب تو میرے پاس آئے گا اور میں تیرا حساب کر دوں گا، تو وہاں اگر میں نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں تیرے سے ناراض ہو گیا ہوں تو تو جہنم میں چلا جائے گا، پھر تجھے میرے سے کچھ نہیں ملے گا. لیکن جب تک تو یہاں زمین پہ ہے تو میری ناانصافی بھی کر رہا ہے، میرے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، لیکن میں تیرے ساتھ تو میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، میں تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا. جس طرح میں ہر انسان کو اس کی محنت کا اجر دے رہا ہوں، میں ہر انسان کو اس کی جد و جہد کا پھل دے رہا ہوں، میں ہر انسان کو موقع دے رہا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کافر ہو، میں تجھے بھی موقع دے رہا ہوں. اتنا پیار تو وہ دھیریے سے کرتا ہے جو اس کا نام بھی نہیں لیتا، جو اس کا مذاق اڑاتا ہے. تو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا تصور تو ٹھیک کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے سوال بھی ٹھیک ہو جائیں گے.